السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے شادی بربادی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دو لاشوں نے اس منظر کی دہشت ناکی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ان میں ایک لاش انسان کی جبکہ دوسری ایک بے زبان جانور کی تھی۔ وہ بے زبان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی تھی۔ اس کی لاش اپنے مالک کے اوپر پڑی تھی۔ سننے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان کی بنسبت جانور میں وفاداری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ فرض نبھانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا جیسا کہ اس گھوڑے نے کیا تھا۔ اس کی کٹی پھٹی لاش اپنے مالک کی لاش کے اوپر پڑی اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات موزے کوٹلہ معراج میں ہوئی تھی جو میرے تھانے سے صرف آدھا میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی ملک نوید لے کر آیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ہمراہ حوالدار خوشبخت کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی موجود تھی۔ وہ ماہ جون کے وسطی دن تھے۔ دن کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھری دوپہر میں آ گئے ہوں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی ملی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی ہوئی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں پڑی تھیں وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی میں لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں لہٰذا خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب کھیتوں میں کام کرنے والے تھے اور اس واقعے نے انہیں خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر جھمگٹا چھٹ گیا تھا، چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے ایک دوسرے کے اوپر پڑی ملی تھی اور دونوں لاشوں کی حالت بڑی خستہ تھی۔ گھوڑے کی لاش کو ہٹا کر جب میں نے ان کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے جن میں سے بعض تو 3-3 4-4 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کسی تیز دھار آلے کی پے در پہ ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بعض بار اتنے کاری اور خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ دونوں موقع ہی پر زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے کیونکہ یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک منظم واردات دکھائی دیتی تھی اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار کلاڑیوں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لاشوں کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خوشبخت نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلع ہسپتال بھجوا دیا اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے کتھی گھوڑے سے بخوبی واقف تھے لیکن ان خونی واردات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید تمہیں اس اندھوناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس نے گھنی بڑی آن بان والی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن اور رعب دار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا،
جناب میں تو اس حویلی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک سے اس کی مراد مقتول ملک وحید تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ خود چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ جیرا موچی نے، اس نے بتایا۔ جیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پھر دہرایا، کیا جیرا موچی یہی موجود ہے؟ نہیں جناب، ملک نوید نے نفی میں گردن ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت ساری باتیں کرنا تھی۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرا کو وہیں بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کر لیں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی؟ غالباً مقتول کی بیوہ تھی۔ اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا، شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کے حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور جیرا موچی کا انٹرویو بھی۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ موزے کوٹلہ معراج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج باب چودھری معراج کے نام سے مسوب تھا، جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب اس کا بلاوا آنے ہی والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے ایک ہی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہیں آ کر یہ پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیر منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی، جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کی زیر منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوشبخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک عبرت انگیز موت نے نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ کسی بدترین دشمنی کا سامنا دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ بڑے ملک صاحب کی موت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ میں کیا بتاؤں جی کہ کس دشمن نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ ان کا تو ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور اعضاء کی بے ترتیبی سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے یک دم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے آؤں۔ ہاں البتہ، میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ
میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں؟ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک نوید بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن۔ اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ وہ جناب، میں اس کے ایسے کسی دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ چھوٹی موٹی ناراضی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کے پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، وہ بد دلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہی زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلاں ہم کہیں اس کے مد مقابل نہ آن کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے سرسری انداز میں اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 80 ایکڑ۔ 80 ایکڑ اچھی خاصی اراضی ہوتی ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، اور چودھری سراج کی زمینوں کو کیا حساب ہے؟ چودھری سراج 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے، ملک نوید نے جواب دیا، لیکن اس کی حوث و حرص کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش ملک نوید؟ وہ جیسے ہی خاموش ہوا میں نے سوال کر ڈالا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی چودھری کی جس حرص و حوث کا ذکر کیا ہے نا جناب، اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے۔ چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک بوجھل سانچ خارج کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب بڑے ملک صاحب نے چٹا انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب نے بعد میں گھر آ کر مجھے بتایا تھا کہ ان کے چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ ہاں، اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، وہ سپاٹ الفاظ میں بولا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہی نہیں تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ لیکن جناب، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہیں نکالیے گا۔ میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں نوید تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود ہی چیک کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟ میں نے جائے وقوف پر ملک وحید گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان کے کٹے پٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات کو اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ ملک نوید کے جواب سے ہی کھل سکتی تھی۔ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موزے قلعہ فرمان علی گئے تھے، اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر صبح پتہ چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد پوچھا، موزے قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے کیا تھا، اور یہ کہ اس نے اپنی واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کل بھی مہر سلیم سے ملنے ہی گئے ہوں گے۔ ویسے ان کے پروگرام کا صحیح علم بھابھی صاحبہ کو ہوگا۔ یہ دل خراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر بے حد جذباتی ہو گیا۔
اسی لمحے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ جیرا موچی کو بلا لایا ہے۔ غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرا کی طرف دوڑایا تھا۔ نوید نے فوراً جیرا کو بیٹھک میں بلا لیا۔ جیرا ایک انوکھا سڑا سیاہ رو بندہ تھا۔ چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت کی بدولت وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی طبی آزمائی نے اسے بھی جیسے چمڑے کا ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ جیرا موچی کا تعلق مرزا کوٹلہ معراج ہی سے تھا۔ ملک نوید نے آ کر جیرا کو میری آمد کی غرض و عافیت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اسے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دے۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں گردن ہلا کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے ایک بھی ایسی بات حاصل نہ کر سکا جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا موچی تھا۔ علی صبح وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ جائے وقوع کی صورتحال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی۔ وہ ملک وحید اور اس کے کتھی گھوڑے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لہذا اس منظر نے اسے وحشت زدہ کر دیا اور وہ دوڑا ملک نوید کے پاس پہنچ گیا۔ اس اندھوناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر پر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیر منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرا موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشت زدہ منظر کی تصدیق کر لی۔ بعد ازاں ملک نوید نے واپس جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی؟ میرا مطلب ہے بیوہ کا۔ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اوپر والی منزل پر ہے، میں انہیں نیچے بلا لوں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں اوپر ہی جا کر اس سے مل لاتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کے پیچھے حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں۔ اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں، اور جو لوگ اس کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا جہاں اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر تو کمرے ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی، اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کی درجن بھر قبروں پر صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب بھی یہ گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے، بالائی منزل کی مکین نوری اور زیر منزل کا رہائشی ملک نوید۔ ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنے ہیں ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنوعیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک نوید، میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا کسی بندوبست کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ملک نوید۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔
یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارت کا تکلف کرو۔ بس میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے، آپ کر لیں بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس وقت 28 سال کی تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب رہا ہوگا۔ بدن پرکشش اور چست تھا، چہرہ گول رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی۔ اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں ذرا سی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شنگرفی لب بھا ہوئے۔ وہ مجھ سے بولی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا نوری۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تعاون سے میری یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ جزویر ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب۔ تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو۔ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا، ملک وحید کا کوئی ایسا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر گمبھیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ معراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منتقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو گنڈے کہا ہے وہ چودھری کی نظر میں اس کی وفادار، نمک خوار اور محافظ ہیں۔ میں نے قدر تیز آواز میں پوچھا، ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا ان کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، تھانے دار صاحب، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں مجھے دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھر آ گئی، ایک لمحے کے لیے رکی اور اس نے بتایا، پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات کو چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ بہت الجھے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری مجھے بتاؤ، ملک نوید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا، یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں۔
لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کورٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی، تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابھی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا میں ہی وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کفیل کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج اس کو کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا، ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا۔ جی ہاں ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہاں قلعہ میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب سے ہی ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ معراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی، وہ 3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم سے ہی ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی مجھے تو صرف قلعہ کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی 5000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 5000 روپے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ معزز قارئین، آپ کو میری اس حیرت پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 55-60 سال پہلے کے 5000 روپے کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں ایک من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ 60-70 روپے تولہ ہوا کرتا تھا۔ آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 10 لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں۔ نئی پوت کے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے وزن کا جو ذکر کیا ہے وہ علی اور ترتیب 40 کلو گرام اور 10 گرام ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5000 روپے کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا۔ نوری نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا، یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک نوید کی جان کا دشمن بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا اور میں نے پوچھا، نوری یہ بات کس کس کو معلوم تھی؟ میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میرے ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی، اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس جھماکے کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس راز سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، میں نے تو اسے بالکل نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر مجھ سے پوچھا، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا، نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا آپ کو وہ رقم ملی؟ مقتول ملک وحید کے لباس میں سے ایسی کوئی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی جو اشیاء اور 250 روپے ملے وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ان چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔
اگر 5,000 روپے کی رقم ملک صاحب کے پاس برآمد نہیں ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ نوری نے قیاس انگیز لہجے میں کہا۔ کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تکڑی رقم لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے انہیں موت کی گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی وہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو۔ مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے خاوند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ میرار سے قلعہ فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعہ کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت صبح 10 بجے بھی فرض کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعے سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں۔ اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں۔ ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پر کسی ظالم نے ان پر ظلم کیوں کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تھانے صاحب۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نوری۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر وہ اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات کو ہی کیوں واپس آ گیا، اس کا جواب مہر سلیم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوری ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے پوچھا، نوری اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ وہ دروازے کی کسی جھرری میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جبھی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی اور بندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آ گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، نوری ادھر کوئی بھی نہیں، تم بے دڑ ہو کر میرے سوال کا جواب دو۔ تھانے صاحب کہیں آپ نوید پر شک تو نہیں کر رہے؟ شک کی ہمیں گھنٹی دی جاتی ہے نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس ٹریننگ کے دوران میں ہر پولیس والے کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی میرا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی نازک اور سنگین حالات میں اپنی ذات کو بھی شکی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو
میں لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ تمہارے خاوند کا قتل بڑے پراسرار انداز میں ہوا ہے۔ اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے، اور تم بھی۔ وہ بکلا گئی، پھر خوف زدہ لہجے میں بولی، میں کیوں ملک صاحب کو قتل کروں گی؟ میں نے کہا ہے نا، تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ میں نے نوری کی کیفیت کے پیش نظر کہا، میں تمہیں یا ملک نوید کو تمہارے خاوند کا قاتل نہیں ٹھہرا رہا۔ یہ تو شک کی تفصیل تھی۔ ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا توقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اوہ، اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دے دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ ٹھیک ہے نوری، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا جواب مجھ تک پہنچ گیا۔ دراصل یہ سوال ایک خاص واقعے کی وجہ سے بھی میرے ذہن میں آیا تھا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کے حصول کی خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں قدرے مشترک یہ ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنے کسی دوست سے بھاری رقم لے کر گھر آ رہا تھا، اور چھوٹے بھائی نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ تمہارے خاوند کے ساتھ اس گھوڑے کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں نے جس گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے نا، اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا۔ ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ نوری نے ایک جھرجھری لی اور نفرت آمیز لہجے میں بولی، یہ دنیا کیسے کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ واقعات و حالات کی مشابہت کے سبب میں ملک نوید کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا، اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفع نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا، کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سننے بھی پایا گیا تھا۔ وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے نور جہاں عرف نوری سے پوچھا، نوری، کیا تمہارا میکا ادھر کوٹلہ معراج میں ہی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں چک چانن کی رہنے والی ہوں۔ چک چانن کوٹلہ معراج سے کم و بیش 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ چانن کے معنی ہے چاندنی۔ میں نے نوری سے پوچھا، یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس اندھوناک واقعے کی اطلاع چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا، ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر چک چانن بھیجا ہے۔ دوپہر کے بعد ان لوگوں کے آنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر تسلی بھرے لہجے میں نوری سے کہا، تم اپنے حوصلے کو گرنے نہیں دو، اور اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتہ چلے مجھے فوراً بتانا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولی، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ میں نے کفن دفن کا بندوبست، فکر نہ کرو نوری، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی وقت ہسپتال سے واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجواؤں گا، اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ خواہ لاش کے چیر پاٹ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پاٹ خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہی کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ لہٰذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ لاش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کفیل کردار تک پہنچانے کی خاطر اس نوعیت کا اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی اور اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں بالائی منظر والی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔
باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید سے سامنا ہو گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی تفتیش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کی معیت میں دوبارہ حویلی کی زیر منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابی صاحب، ایسا کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں، میں نے گول مول جواب دیا۔ بھائی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدرے مضبوط لہجے میں بولا، کیا کہا ہے بھابی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں پر، چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا، تم تو خواہ ہی ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، اس نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، صورتحال ہی ایسی ہے نا کہ ذرا سی بات پر چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا۔ پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ یہ میرا پہلا تجربہ ہے، میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہہ دیا، جب بھی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربے رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں چلتا ہوں ملک نوید، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے اور ادھر قلعہ فرمان علی میں مہر سلیم سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اس سے آگاہ کروں گا اور تم بھی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے علم میں بھی کوئی بات آئے تو تم مجھے فوراً بتانا، تاکہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور میں اس حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلا لیا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین، چاقو چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے ضروری ہدایات نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نظر رکھنا تھی۔ مجھے امید تھی وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ معراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا، وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار، خوشبخت اور چند سپاہی تھے۔ بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی، اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر یہ محض راہ زنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9 تو 11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ملک نوید کو ختم کر دیتے۔ اس کے کتھی گھوڑے کو ایسی بے دردی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق یا تک نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس کے مالک کے ساتھ بے ایمانہ انداز میں قتل کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ ایک قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے حد بے پناہ غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا، اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں جائے وقوع کے جائزے سے 5000 کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔
اس بات کی تصدیق صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ ایک مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ ملک وحید کی کٹی پڑی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ میراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ راہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی مضمون سرگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ میراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہو جانا چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ میراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا عمومی کارنامہ نہیں، بلکہ یہ کوئی اور ہی پوری اسرار قصہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن راہزنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری ایسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے فوراً ہمیں اپنے دولت خانے کی سجی سجائی بیٹھک میں بلا لیا۔ ہم ایک ملازم صورت شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا پہنچے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قد آور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر تن و توش کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ باوقار پوری اسرار شخصیت کا حامل تھا۔ رسمی علیہ السلام کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب اگر آپ 10-15 منٹ کے بعد یہاں پہنچتے تو شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ میراج جانا تھا۔ کیوں؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا مہر صاحب؟ آپ کو کوٹلہ میراج کس سلسلے میں جانا چاہیے تھا؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ آپ بالکل غلط نہیں کر رہے مہر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ میراج میں پیش آنے والے واقعے کی آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے کوٹلہ میراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے، اسی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں اندوناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، مہر صاحب میں نے اب تک جو پوچھ گچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دے رہی ہے۔ میں اسی سلسلے میں چند سوالات کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں، یہاں بیٹھ کر بات کی جائے یا واپسی کے راستے میں؟ ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ ویسے بھی آپ ملک وحید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر مختصر سی تمہید کے بعد اس سے پوچھا، مقتول وحید کل کتنے بجے سے آپ کے پاس رخصت ہوا تھا؟ اور وہ جس کام سے یہاں آیا تھا وہ تو ہو گیا تھا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں مستفر ہوا۔ میں نے کہا، مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتایا کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے آیا تھا۔ اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جی ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولا، وحید کو میں نے 5000 روپے دے دیے تھے۔ مہر صاحب آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں اور وحید بھی سمجھدار آدمی تھا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر بھی آپ نے اسے اتنی بھاری رقم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرنے دیا؟ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا، اس نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نہیں سکا۔ میں نے چونکی کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس نے ایسی کون سی بات کر دی تھی؟ اس سے پہلے کہ مہر سلیم میرے سوال کا جواب دیتا، وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کی معیت میں ہم دونوں اس گھر کے اندر پہنچے تھے۔ مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جو کسی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ٹرے ہماری خاطر مدارات کے لیے لائی گئی تھی، اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دے دیا تھا۔ مذکورہ ملازم نے وہ ٹرے ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی، پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میزبان نے ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ ہماری تواضع کے لیے آم اور کچی لسی پیش کی گئی تھی۔ میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب،
بس تھوڑا شوگر ملا ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے قریب کھانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی اب رخصت ہو جائیں؟ اس کے بے حد اصرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آئے۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، مہر صاحب اور مقتول وحید کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والے تھے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، میری تو کوشش یہی تھی جناب کہ شام سے پہلے وحید کو کوٹلہ معراج روانہ کر دوں، لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی آج گھر چلا جائے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے۔ وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ کرتا تھا۔ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرفداری کرتا تھا، لہٰذا جب اس نے نوری کے حوالے سے رات ہی کو واپس جانے کی ضد کی تو میں رکنے کے لیے اصرار نہ کر سکا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے اسے روانہ کر دیا۔ مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا کہ یا تو اندھیرے چھانے سے پہلے گھر آ جائے گا یا پھر اگلی صبح ہی واپس آ جائے گا۔ ان حقائق و حالات و واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا یا پھر نوری نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وحید تو اب سوال و جواب کے دائرے میں سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ البتہ میں واپس کوٹلہ معراج پہنچ کر سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کر سکتا تھا۔ ملک صاحب ہاتھ بھی چلاتے جائیں، آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھو گئے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر مہر سلیم نے بآواز بلند کہا۔ میں نے اس کی جانب توجہ کرتے ہوئے کہا، مہر صاحب، ملک وحید آپ کا بڑا گہرا دوست تھا۔ وہ گزشتہ رات ہی کو اگر واپسی کے لیے بضد تھا تو کم از کم حفاظت کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بندے کو ہی بھیج دیتے۔ میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن ملک وحید نے میری تجویز بلکہ میری پیشکش سے اتفاق نہیں کیا۔ کاش وہ میری بات مان لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہو گیا، اس کی آواز بھرا گئی۔ ظاہر ہے ایک دوست کو دوست کی المناک موت پر اسی طرح دکھی اور رنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، مہر صاحب، میری آپ سے پہلے نوری اور ملک وحید سے بھی خاصی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ نوری نے مقتول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اس سے کہا تھا یا تو وہ دن کی روشنی میں واپس آ جائے گا یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی ہی میں ٹھہر جائے گا۔ ممکن ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، نوری اپنی ضد فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ملک وحید ہی کے حوالے سے کچھ بتایا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے مہر سلیم کی تسلی کی خاطر یہ جملہ کہہ تو دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کرنا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا، مہر صاحب، یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ معراج جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ملک وحید مجھ سے کوئی بھاری رقم لے کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں والوں کے کسی بندے کو بھی خبر نہیں تھی، لہٰذا اس امر کے امکانات کو یکسر نظر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا ہو اور اس نے رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا ہو۔ ویسے بھی وہ ایک مرتبہ پھر تھما، پھر لمحے بھر کے لیے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی تو متعاقب شخص کوٹلہ معراج کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات کہ وہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ وہ الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میرا اب تک کا تجزیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن یا لٹیرے کا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو اور لٹیرے جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ملک مقتول کے کتھی گھوڑے کو جس بے دردی سے گھائل کر کے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے
کہ حملہ آور ملک وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے ملک صاحب؟ وہ انگلی سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بتایا، مہر صاحب، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ضرور بتاتا ہوگا، لہٰذا یہ بات آپ سے زیادہ اور کوئی بہتر نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو اس خونی واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتلوں یا قاتلوں کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے معتاد لہجے میں مستفر ہوا۔ آپ نے اس سلسلے میں خاص طور پر اس زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے شاید ان دونوں کے بیچ کوئی تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب۔ مہر سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ چودھری سراج اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے اندوناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بالکل، آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے ملک صاحب۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، چودھری سراج ایک کینہ پرور منتقم مزاج شخص ہے، اس سے کسی بھی قسم کی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کوئی زبردستی کا سودا ہے؟ مجھے کل وحید نے بتایا تھا کہ چودھری سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہاں، مہر سلیم کی وضاحت کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں مہر سلیم سے مزید چند باتیں ہوئیں، پھر میں اور کانسٹیبل یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔ مہر سلیم نے شروع میں ہمارے ساتھ ہی کوٹلہ معراج آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، ملک صاحب آپ جائیں، میں بعد میں ادھر چکر لگا لوں گا، ویسے آپ کی زبانی بہت ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ ملک وحید کی لاش کل اسپتال سے واپس آئے گی، ہو سکتا ہے میں بھی کل وہاں آ جاؤں۔ آپ جب بھی آئیں، میں نے وقت رخصت اس سے کہا، مجھ سے ملاقات کے لیے تھانے کا ایک چکر ضرور لگائیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا اور اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میری منزل تھانے والا کمرہ نہیں بلکہ چودھری سراج کی حویلی تھی، اور اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تھانے داری کا وقت شروع ہونے سے پہلے میں کوٹلہ معراج کے چودھری سے ملاقات کر لوں تاکہ کیس کا سب سے اہم مشتبہ پہلو میری نگاہ میں پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ جب چودھری سراج کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری کا ایک خاص ملازم مجھے اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا وقت محسوس نہ ہوئی کہ چودھری میرے وہاں پہنچنے سے قبل ناشتے سے انصراف کر رہا تھا۔ ناشتے کے برتن وغیرہ ابھی تک کمرے میں موجود تھے۔ چودھری سراج کی عمر 70 سے متجاوز تھی، اس کی صحت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ رسمی علیحدہ صلاح کے بعد وہ دوستانہ انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کی آمد سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں بھی ناشتے سے فارغ ہوا ہوں، آپ کی خاطر تواضع کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بڑا تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں، بس تھوڑی ہی دیر آپ کے پاس بیٹھوں گا، پھر تھانے واپس چلا جاؤں گا، اس لیے آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، لیکن چائے یا لسی تو پی جا سکتی ہے۔ میں تو کل ہی آپ کی آمد کی توقع کر رہا تھا، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں خود آپ سے ملنے چلا آتا۔ میں نے چائے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کہا، آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس، ایک ہی بات ہے چودھری صاحب۔ میں کل قلعہ فرمان علی چلا گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، اس لیے رات گئے آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن کو 2-3 ہلکے پھلکے جھٹکے دیے، پھر گمبھیر آواز میں گویا ہوا، ملک وحید کا پراسرار قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ملک صاحب۔ کیا آپ نے قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید تحقیق کی ہے؟
قاتل جو کوئی بھی ہے وہ انتہائی شکی القلب اور شفاق شخص ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری سراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک وحید سے تو اس کی جو بھی دشمنی رہی ہوگی، مگر اس نے وحید کے کتھی گھوڑے کو جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے، اسے اس کی صفاقی اور درندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ملک صاحب، چودھری سراج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیماری کے باعث وقوع پر تو نہیں جا سکتا، البتہ میرے آدمیوں نے مجھے وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سچ مانے تو کل ہی سے میرا دل بجھا ہوا ہے، مجھے ملک وحید کی المناک موت کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ اگر چودھری سراج ان لمحات میں اداکاری کر رہا تھا تو اس اداکاری کو انتہائی لاجواب کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جسم و جان سے ملک وحید کے لیے ہمدردی، افسوس اور گہرا رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں نے جائے وقوع کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی، چھوٹے بھائی ملک نوید سمیت بھی اور بہت سارے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، حتیٰ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مقتول قلعہ فرمان علی اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا تو میں نے وہاں جا کر میئر سلیم سے بھی ملاقات کی ہے، مگر قاتل کے سراغ کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی مدد لی جائے۔ میئر سلیم کے ذکر پر چودھری سراج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ میئر سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا، میئر سلیم وحید کے قتل کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی قاتل کی نشاندہی یا اس حوالے سے کوئی قیاس آرائی کرنے سے قاصر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ ملک وحید کو اس روز اس نے 5000 روپے بھی دیے تھے، لیکن مقتول کی جامع تلاشی کے دوران میں مجھے کوئی رقم نہیں ملی۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست تھا۔ کیسا اندازہ چودھری صاحب؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میرے اس سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہو گئی، خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین جاری کشمکش بڑی واضح ہو گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعات میرے علم میں آ چکے ہیں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی رہی ہے۔ آخری جملہ میں نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا، وہ میرے زاویے کو نظر انداز نہ کر سکا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، سبب اگرچہ مقتول کی راضی ہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اس فتنے کے پیچھے سراسر میئر سلیم کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ میں نے کس سمجھ کی تصدیق کی ہے؟ یہی کہ مقتول میئر سلیم سے 5000 روپے لے کر آیا تھا، لیکن میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ ان 5000 روپے کا آپ لوگوں کے زمینی تنازع سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ٹھہرے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور میں گہری دلچسپی اور توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی اراضی لگ بھگ 80 ایکڑ ہے، لیکن اس زمین کے 20 ایکڑ ایسے ہیں جو ایک طرف سے میری طرف کے ساتھ اور دوسری جانب سے میئر سلیم کی اراضی سے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے میئر سلیم کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات تو کیا محض اچھے تعلقات بھی نہیں رہے۔ ان حالات کی روشنی میں آپ مقتول کے مذکورہ 20 ایکڑ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کر رکا اور گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کچھ عرصے پہلے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول وحید اپنی زمین کا وہ حصہ یعنی وہ 20 ایکڑ اراضی میئر سلیم کے ہاتھ فروخت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو زمین کے ساتھ زمین لگ جانے سے میرے اور میئر سلیم کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو جاتا، لہذا اسی روز میں نے مقتول کی زمین کو فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ نہ صرف فتنہ پرور 20 ایکڑ بلکہ میں ملک وحید کی ساری زمین پورے 80 ایکڑ خریدنے کو تیار تھا، اور وہ بھی اس کے منہ مانگے داموں پر، لیکن میری 1000 کوشش کے باوجود بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے زمین میئر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ 5000 روپے اسی سلسلے میں کوڑی ہیں۔ چودھری کی بات سے جہاں مختلف امور کی وضاحت ہوئی، وہیں یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے 5000 روپے کی رقم کو بڑی آسانی سے زمین کی فروخت کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ اگر مقتول اور میئر سلیم کے درمیان واقعی زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا تھا تو میئر سلیم مجھے اس بارے میں ضرور بتاتا، یا نوری اور نوید کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات نکل کر سامنے آتی۔ ان تینوں نے فرداً یہ تو کہا تھا کہ چودھری سراج زبردستی مقتول سے زمین خریدنا چاہتا ہے،
اور ان کا ایک مشترکہ خیال یہ بھی تھا کہ ملک وحید کے قتل میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی جیسا کہ چودھری بتا رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، میری معلومات کے مطابق مہر سلیم اور مقتول کے درمیان ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، اور نہ ہی 5,000 روپے والی رقم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو مہر سلیم مجھے ضرور بتاتا۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کہوں گا ملک صاحب، اور وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، بڑا ہی کمینہ اور گہرا آدمی ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہ بتاتا، اور ملک وحید کے قتل کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے کہ… وہ بولتے بولتے پراسرار انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو کس بات کا شک ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ اس نے سوچا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وحید کے قتل میں مہر سلیم کا ہاتھ ہے۔ وہ اوپر سے وحید کا دوست بنا ہوا تھا اور اسے میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے موقع دیکھتے ہی اس شاطر شخص نے وحید کو لڑکھڑا دیا ہو۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مہر سلیم نے وحید کو 5,000 روپے دیے تھے؟ فی الحال کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے۔ میں مہر سلیم کی زبان پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات صرف مہر سلیم مقتول اور اس کی بیوہ کے درمیان تھی۔ ویسے چودھری صاحب، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مہر سلیم نے ہی ملک وحید کو لڑکھڑایا ہوگا۔ وحید کی جان لینے سے بھلا اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تھانے دار صاحب، وہ بڑے معنی خیز لہجے میں بولا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ بات سننے کو ملے کہ ملک وحید نے قتل ہونے سے قبل اپنی ساری اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ وہ اس سلسلے میں دستاویزی ثبوت بھی منظر عام پر لا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، وہ بڑا چیتا چال باز قسم کا شخص ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والا وقت ہی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا سکتا ہے۔ ویسے مہر سلیم کے خیالات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے ملک صاحب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ مطلب یہ چودھری صاحب کہ… میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مہر سلیم کا خیال یہ ہے کہ ملک وحید کی موت میں آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وحید کی لاش موزے کوٹلہ معراج کی حدود میں نہ پڑی ملتی، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اتنے بیوقوفی کے کھیل نہیں کھیلتا جناب عالی، اور پھر ملک وحید سے میری ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی، سمجھے نا؟ میں اس کی زمین جس مقصد کی خاطر خریدنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ میری دعا ہے… وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ جلد از جلد ملک وحید کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھی جو بھی تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ اس پیشکش کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد میں چودھری کی حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب تک کی تحقیق اور تفتیش میں مہر نے چودھری پر اور چودھری نے مہر پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے چودھری سراج کا یہ پوائنٹ خاصا جاندار تھا کہ اگر ملک وحید کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مقتول کی لاش اس کے گاؤں کی حدود سے باہر پڑی ملتی۔ دوسری جانب مہر سلیم کو شکوک و شبہات کے حوالے سے چودھری سراج پر اس لیے سبقت حاصل تھی کہ ملک نوید اور نوری بھی اس کے ہم خیال تھے۔ بہرحال میری تفتیش کا دائرہ محدود نہیں تھا۔ مہر اور چودھری کے علاوہ ملک بھی میری نگاہ میں تھا، یعنی ملک نوید۔ میں تھانے پہنچا، پھر اپنے کوارٹر میں جا کر یونیفارم پہنا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر میں تھانے داری کرتا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد حوالدار خوشبخت میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا اور تشویشناک لہجے میں کہا، کیا بات ہے خوشبخت، تم اتنے الجھے ہوئے اور حواس باختہ کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کیا کتھی گھوڑے کی زخم لاش رات کو خواب میں آ کر تمہیں رلاتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، وہ قدر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں دراصل آپ سے ایک بات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا۔ پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ سے کیسے نکل گئی۔ میں نے… اللہ کے بندے، بجھارتے ہی ڈالتے رہو گے یا وہ بات بھی بتاؤ گے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خوشبخت، آخر تمہیں اس تمہید کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے دیکھا وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں دل کی شکل کا ایک تعویذ بھی موجود تھا۔ آپ اسے سونے کا لاکٹ سمجھ لیں۔ میں نے عین والے مذکورہ لاکٹ کو ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، یہ لاکٹ کل مجھے جائے وقوع سے ملا تھا۔
جب آپ مشیر نامہ تیار کر رہے تھے اور میں گھوم پھر کر اس مقام کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اس لاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا۔ موقع واردات کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، پھر آپ نے مجھے مقتول کی لاش کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا۔ اس افراتفری میں یہ لاکٹ بالکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا اور میں جیب میں پڑا یہ میرے گھر پہنچ گیا۔ ایک لمحے بھر کو رکا، پھر وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آج صبح جب میں وردی پہن رہا تھا تو جیب میں ہاتھ کیا اور یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا تاکہ آپ کو اس بارے میں بتا سکوں، لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ اب آئے ہیں تو آپ سے مل رہا ہوں۔ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ حوالدار کی وضاحت ختم ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، این یعنی نون سے کس کا نام آیا ہے؟ نون نوید؟ حوالدار نے بے ساختہ ملک نوید۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے ابتدائی صفحات میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس میں بھی ایک طلائی زنجیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب میں نے زخمی گھوڑے کی رہنمائی میں مقتول کی لاش ایک برساتی گھڑے میں سے برآمد کی تھی، طلائی زنجیر نے مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا، جو کوئی نہیں بلکہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ ملک نوید بھی مقتول ملک وحید کا چھوٹا بھائی تھا۔ حوالدار نے این کی مناسبت سے اس کا نام لیا تو ماضی کا وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اگر یہ لاکٹ ملک نوید کا تھا تو پھر صورتحال بڑی سنسنی خیز ہو جاتی تھی۔ جائے وقوع سے اس لاکٹ کا ملنا ملک نوید کی ذات کو مشکوک بناتا تھا، اور اس کا شمار تو میں پہلے ہی مشکوک افراد میں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کانسٹیبل یعقوب کے ہمراہ ملک نوید کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سوگوار انداز میں میرا استقبال کیا اور پوچھا، ملک صاحب کی لاش کب تک ہسپتال سے واپس آئے گی؟ ہمیں اس کا کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نوید، تمہارے بھائی کی لاش آج کسی بھی وقت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ تمہیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس کی تدفین کے انتظامات میں لگے رہو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، جناب، ملک صاحب کے قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک سراغ ملا تو ہے، وہ اضطراری لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، ہمیں یہ جائے وقوع سے لاکٹ ملا ہے، اور کیا تم اس کی شناخت کر سکتے ہو؟ جناب، میں اس لاکٹ کو تو آنکھیں بند کر کے بھی شناخت کر سکتا ہوں، وہ تھرتھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے جذباتی رد عمل سے میں یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ لاکٹ تمہارا ہی ہے، این نوید۔ آپ کا اندازہ تو 100% درست ہے تھاندار صاحب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا؟ یہ تمہاری ملکیت ہے تو اس کے بارے میں پتہ بھی تمہیں ہی ہونا چاہیے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اسے اپنے گلے میں پہنے رہتے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے یہ میرے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں اس کے کھو جانے پر خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا اور کہا، یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے گلے میں موجود رہتا تھا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی زنجیر بتاتی ہے کہ کسی افراتفری کے نتیجے میں یہ تمہارے گلے سے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ مجھے یہ لاکٹ جائے وقوع سے ملا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے میں نے ابھی جس افراتفری کا حوالہ دیا ہے وہ جائے وقوع پر ہوئی تھی، ہے نا؟ میری مسلسل گھورتی ہوئی آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، جناب، میں پہلے ملک صاحب کی ناگہانی موت پر پریشان ہوں، الٹا خواہ مخواہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتا ملک نوید، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ یہ لاکٹ تمہارا ہے اور اس مقام پر پڑا ملا ہے جہاں تمہارے بھائی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، میں اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، سمجھے نا؟ اور جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لاکٹ چند روز پہلے گم ہو گیا تھا، یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو تمہاری بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں ملک نوید، لیکن لگتا ہے میری بات تمہارے پلے نہیں پڑ رہی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش ابھی جاری ہے، مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے، تمہیں میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا تم گاؤں سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ کہوں کہ جناب، میں تو آپ کہیں تو میں حویلی سے باہر قدم نہیں نکالوں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن خدا کے لیے آپ مجھ پر ایسا گھناؤنا شک نہ کریں ملک نوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس کا کام شک کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہم سب لوگ ہمیں شریف شہری ہی نظر آئیں، بلکہ چوروں اور بدماشوں نے تو کچھ زیادہ ہی شرافت اوڑھ رکھی ہے، اور اسی لبادے کی آڑ میں وہ لوگ سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔
ہمیں مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے شک تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے معمول کی کارروائی ہی سمجھو۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا اور مجھے اس جملے کے واضح اثرات بھی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے مزید ہدایات دینے کے بعد میں حویلی سے نکل آیا۔ میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو ملک نوید کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی چاروں جانب نظر دوڑا کر اشتیاق کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اشتیاق کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا تھا اور میں نے سوچا تھا جیسے ہی ملوں گا اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ ہم تانے پہنچے تو اشتیاق وہاں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی حرکت پر خاصا برہم تھا، لیکن جب میں نے اپنے غیاب کی سنسنی خیز خبر اس تک پہنچائی تو میری ساری خفگی اور برہمی ٹل گئی۔ اشتیاق کے مطابق وہ میری ہدایت پر ملک نوید اور اس کی حویلی کی نگرانی کر رہا تھا۔ آج علی صبح اس نے ایک بندے کو مشکوک حالات میں حویلی کے پچھواڑے منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک محفوظ حال میں کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ حویلی کی اوپری دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا اور وہ شخص اسی دروازے کے قریب ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ دروازہ کھلا اور وہاں مقتول کی بیوہ نوری کی شکل دکھائی دی۔ اشتیاق کو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ تو ملک نوید کے نمودار ہونے کی توقع کر رہا تھا کیونکہ میں نے اسے نوید کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اشتیاق آڑ میں رہتے ہوئے اس مشکوک بندے اور نوری کو دیکھتا رہا۔ ان دونوں کی ملاقات لمحاتی ثابت ہوئی۔ نوری نے چمڑے کا ایک بیگ اس بندے کو تھمایا اور حویلی کے اندر غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ بندہ چمڑے کا بیگ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اشتیاق کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پہلے اس کے دماغ میں آیا کہ وہ فوراً اس واقعے کی اطلاع مجھے دے، لیکن پھر اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ اگر وہ تھانے چلا گیا تو یہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تھانے دار صاحب کو میں بعد میں بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ پہلے اس بندے پراسرار بندے کا تعاقب کر کے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ یہ کہاں ہے اور کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے۔ قصہ مختصر، اشتیاق بڑے محتاط انداز میں مذکورہ بندے کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ فرمان علی پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بندہ سیدھا وہاں کے چودھری کی حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اشتیاق تھوڑی ہی دیر حویلی کے اندر باہر رک کر اس بندے کا انتظار کرتا رہا۔ جب مذکورہ بندہ حویلی سے باہر نہیں نکلا تو اشتیاق واپس آ گیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا یہ روداد سنا رہا تھا۔ چمڑے کا بیگ کا ذکر سن کر چودھری سراج کے الفاظ میں میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ عین ممکن ہے چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلے کہ ملک وحید اپنی موت سے قبل 80 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ کسی بندے کا پراسرار انداز میں چمڑے کا بیگ لے کر کوٹلہ میراث سے قلعہ فرمان علی پہنچنا یہ ثابت کرتا تھا کہ اس بیگ کے اندر کوئی انتہائی اہم شے تھی جو نوری نے انتہائی رازداری کے ساتھ مہر سلیم کے لیے بھجوائی تھی، اور یہ اہم شے کوئی قیمتی دستاویز بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اشتیاق کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ منیر اور اشتیاق کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے حویلی کی نگرانی کرنا تھی، اور میں نے ان دونوں کو اس بات کا مکمل اختیار بھی دے دیا تھا کہ اگر نوری یا نوید میں سے کوئی حویلی سے نکل کر کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے فوراً تھانے پہنچایا جائے۔ اس بندوبست کے بعد میں فوری طور پر قلعہ فرمان علی روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ حوالدار خوشبخت کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہاں کسی بھی قسم کے حالات کے پیش نظر آ سکتے تھے، لیکن ممکن تھا مجھے مہر سلیم کی حویلی کی تلاشی بھی لینا پڑ جاتی۔ پہلی مرتبہ جب میں قلعہ فرمان علی آیا تھا تو مہر سلیم کا رویہ بڑا ہی دوستانہ اور مخلصانہ تھا، لیکن اب جو میرے تیور اور عزائم دیکھے تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ویسا ہی مہر سلیم نظر آ رہا تھا جیسا نقشہ چودھری سراج نے اس کا کھینچا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں دوبارہ وہاں کس مقصد سے آیا ہوں تو اس کا انداز ہی بدل گیا۔ بڑی برہمی سے بولا، ملک صاحب، میں وحید کا سچا دوست ہوں اور آپ مجھ پر ہی اس کے قتل کا شک کر رہے ہیں۔ لگتا ہے چودھری سراج نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں کوئی ننھا سا بچہ نہیں جو کوئی یوں ہی مجھے بھڑکا دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں پکے ثبوت کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شرافت سے بتا دو کہ تمہارا بندہ آج صبح نوری سے جو چمڑے کا بیگ لے کر آیا ہے اس کے اندر کیا تھا، ورنہ مجھے بھی زبردستی کرنا پڑے گی۔ جب میں تمہاری حویلی کی تلاشی لوں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو مہر سلیم۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑ گیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو بے شک حویلی کی تلاشی لے لیں، آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حویلی کی تلاشی تو میں بعد میں لوں گا مہر سلیم، میں نے پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔
پہلے تم مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں تم زمین و جائیداد کے کاغذات کو محفوظ رکھتے ہو۔ آپ کو اس کمرے اور دستاویز سے کیا کام ہے؟ وہ بے حد ہراساں لہجے میں بولا۔ اس کی بخلاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میں ان دستاویزات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ میر سلیم کی زمین اور جائیداد کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے تم مردم شماری کی طرح جائیداد شماری سمجھ لو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر چپتے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور اس طرح یہ سمجھنے میں آسانی رہی کہ مقتول ملک نوید نے اپنی 80 ایکڑ اراضی کب اور کتنی رقم کے عوض تمہارے ہاتھ فروخت کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے تو وحید کی زمین خریدی ہی نہیں، تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے پچکارتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بے دھڑک مجھے اپنے کاغذات دکھا دو، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ زمین و جائیداد کی دستاویزات دیکھنے کی خواہش ظاہر کر کے میں نے گویا اس کے نرخرے پر انگوٹھا رکھ دیا۔ وہ اس نادیدہ ناخن کی چبھن اور انگوٹھے کے دباؤ سے بہت تڑپا اور پھر پھڑکا، لیکن میں نے اپنی گرفت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں اسے ہر وہ راہ دکھائی دی جس پر قدم رکھ کر وہ خطرناک نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ بالآخر اس نے میرے عزم کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے تھوڑی ہی سی کوشش کے بعد اس کے کاغذات میں سے مقتول کی 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات الگ کر لیے۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا کہ مجھے میر سلیم کو گرفتار کر کے تھانے لانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے پہنچتے ہی اس کھیل کے دوسرے کردار یعنی مقتول بیوی کی نوری کو بھی میں نے اس حویلی سے گرفتار کر لیا۔ دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر میں نے ان کے بیانات قلم بند کیے۔ جد کی روشنی میں ملک وحید کے پراسرار قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ قتل میر سلیم نے کروایا تھا اور اس کام میں نوری کی تائید ہی شامل تھی۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے اور وحید کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ باہر سے ملنا بھی چاہتے تھے۔ نوری نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ جب میر سلیم کا ان کی حویلی میں آنا جانا شروع ہوا تو وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر یہ پسندیدگی اتنی بڑھی کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھنے لگی۔ دوسری جانب میر سلیم کی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ وہ نوری سے عشق لڑانے کے دوران یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ بالفاظ دیگر وہ اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ نوری اور میر سلیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وحید کی زندگی میں وہ ایک نہیں ہو سکیں گے، لہذا جب انہوں نے وحید کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو نوری نے لگے ہاتھوں اپنی راہ کے آخری کانٹے کو بھی چننے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے کوشش کر کے ملک نوید کے طلائی زنجیر چلا لی جس میں دل کی شکل کا تعویذ تھا جس پر عین بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ میر سلیم کو دے دیا تاکہ وہ وحید کے قتل کے بعد جائے وقوع پر وہ لاکٹ پڑا ملے اور پولیس کی تفتیش کا رخ ملک نوید کی طرف مڑ جائے، اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی، لیکن نوری اور میر سلیم کی جلد بازی نے کھیل کا پاسا پلٹ دیا۔ اگر چمڑے کے بیگ والا واقعہ اتنی جلدی پیش نہ آیا ہوتا تو ملک نوید کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے آپ نوید کی خوش قسمتی اور ان دونوں کی سنگین حماقت سمجھ لیں کہ چمڑے والے بیگ کے سلسلے میں انہوں نے چند روز بھی صبر نہیں کیا۔ نوری نے اسی بیگ میں 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات کوٹلہ میراث سے قلعہ فرمان علی بھیجے تھے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کا ذہین سے ذہین مجرم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں چاروں طرف مجرم ہی مجرم دندناتے نظر آئیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ مجرم کی اس غلطی کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے نوری اور میر سلیم کی جلد بازی کو فوراً نوٹ کر لیا تھا، ورنہ اپنی اپنی جگہ ان دونوں نے تو ایسی پرفارمنس دی تھی کہ وہی مقتول کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ نظر آتے تھے، اور لاکٹ کی دستیابی کے باعث نوید کی ذات شک و شبہات کے بھنور میں آ پھنسی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ خوشی کے حصول پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی عشق و محبت کرنے کی ممانعت، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا عمل کس نوعیت کا ہے۔ نوری اور میر سلیم نے ایک ہونے کے لیے جو راہ اپنائی وہ سنگین ہی نہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اپنے اپنے رفیق حیات سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے انہوں نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک اور افسوسناک ہوا تھا۔ وہ شادی جس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے حسین سپنے بنے تھے، وقت سے پہلے ہی پلک جھپکتے میں شادی بربادی ہو کر رہ گئی تھی۔